والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو۔ اس ماہ عظیم ماہ کی مبارک ہو آمد کی مانا کہ تاریخ ولادت میں تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، اور وہ اختلاف ایک فطری تقاضا ہے۔ اتنی پرانی 1500 سال پرانی تاریخ پر کچھ نہ کچھ اختلاف چند دن کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے پر کوئی اختلاف نہیں۔ اور میرے بھائیوں، جمعے کا دن ہے، 1 بجے کے لگ بھگ مساجد میں جمعے کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نہایت ہی اس دفعہ مختصر سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ ان میلادوں میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ میلاد منانے کے ساتھ ساتھ میلاد والے کو منانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے ان الفاظ پر تھوڑا سا غور ضرور فرمائیے گا۔ میلاد منانا ضروری ہے، ضرور منائیے، لیکن میلاد والے کو منانا بھی ضروری ہے کہ وہ کیسے مانتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جناب چشتی صاحب نے بڑی گفتگو فرمائی، میں پھر ان کو یہی گزارش کروں گا کہ جناب والا اس دفعہ ہم نے مہربانی کی ہے، مجھے مائک دینے سے پہلے مجھے کوئی القابات سے نہیں نوازا، جس کے لیے میں مہربانی آپ کی پسند کرتا ہوں، کیونکہ ماں بحیثیت غلام بیٹھا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، نعرہ حیدری۔ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ایک بہت بڑی گفتگو ہے، اختلافات سے بھری ہوئی گفتگو ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میلاد مولود سے نکلا ہے۔ مولود کا معنی ہے پیدائش کی خوشی منانا، برتھ ڈے منانا۔ اگر کسی کو اپنے بیٹے کے برتھ ڈے منانے پر اعتراض نہیں تو محمد مصطفیٰ کے برتھ ڈے منانے پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر کسی کو اپنی اولاد کی سالگرہ پر مہمانوں کو بلا کر کھانا کھلانے پر اعتراض نہیں تو مصطفیٰ کریم کے آمد والے دن مہمانوں کو بلا کر لنگر چلانا اور سبیلیں چلانے پر اعتراض کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، اللہ کی نہایت مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے محبوب کی یاد میں جشن منا رہے ہیں۔
میں زیادہ گفتگو اس دفعہ آپ سے نہیں کر سکوں گا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. چند باتیں کر کے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جو ہمارا یہاں آنا بیٹھنا جلوس لے کر آنا، یقین کر لیجئے اور ایمان رکھیے اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے. جو جہاں جہاں سے جلوس لایا ہے اللہ کی مہربانی اس پر ہوئی تو وہ لایا ہے. جس انداز میں جس نے مدد کی اللہ کی مہربانی ہوئی تو یہ مدد ہو رہی ہے، ورنہ نبی کا ذکر ورفعنا لک ذکرک کی صورت میں تو بلند ہی ہے. میں پہلے بھی ایک محفل میں گیا. میرے دوستو، قرآن کی صداقت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ورفعنا لک ذکرک کے ان الفاظ سے دیکھی جا سکتی ہے. اس میں آپ کے اور میرے خالق نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. اب تھوڑا سا میں آپ کو 1500 سال پیچھے لے جانا چاہوں گا. کتنا پیچھے لے جانا چاہوں گا؟ 1500 سال پیچھے لے جانا چاہوں گا. عرب کی سرزمین پر نگاہ دوڑائیے، مکہ شہر کو دیکھیے اور اس وقت بیت اللہ شریف کو دیکھیے اور تھوڑے سے ان الفاظ کو دیکھیے کہ کن حالات میں قرآن کے لفظ نازل ہوئے. ورفعنا لک ذکرک، تیرے اور میرے رب نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ کس وقت فرمایا جا رہا ہے؟ جب کلمہ پڑھنے والے مٹھی بھر ہیں، انگلیوں پر آسانی سے گرا جا سکتا ہے. 40 سے بھی کم لوگ کلمہ گو تھے اور وہ بھی چھپ چھپا کر کعبے کا بھی طواف کرتے تھے اور نماز بھی ادا کرتے تھے جس انداز میں اس وقت بھی ادا ہوتی تھی اس فرضیت سے پہلے کی. اس وقت کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ 1500 سال بعد اس بھاگو آنے کی سرزمین پر بھی ہزاروں لوگ اکٹھے ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرسلین، سیدی مرسلین، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی، فیضان نازل ہو. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں قرآن کے الفاظ پر، صداقت قرآن پر، اور رب نے کیسے اپنے الفاظ کو جامع بنا کر سچ ثابت کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جس وقت کہا گیا اس وقت دنیا میں کتنے کلمہ گو تھے؟ مٹھی بھر لوگ. میں 15-20 منٹ سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. کتنے لوگ تھے؟ 15-20 لوگ. اس سے زیادہ چند 40 ہو گئے ہوں گے. جب یہ کہا گیا اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو اس وقت کے عرب کے حالات دیکھ لیجئے. اسلام کی آواز شہر مکہ سے باہر نہیں نکلی تھی. مدینہ بہت دور کی بات ہے، طائف بہت دور کی بات ہے، جزیرہ نما عرب بہت دور ہے، مصر ایجپٹ بہت دور ہے، اسپین بہت دور ہے، فرانس بہت دور ہے، ایران بہت دور ہے، عراق بہت دور ہے، ہندوستان بہت دور ہے، پیلسٹین بہت دور ہے، افریقہ بہت دور ہے، امریکہ بہت دور ہے، یورپ بہت دور ہے، آسٹریلیا بہت دور ہے، بے شمار دنیا پھیلی ہوئی ہے. جس وقت یہ لفظ کہے گئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسلام کی آواز مکہ شہر سے بھی باہر نہیں نکلی تھی اور مکہ شہر میں بھی چند لوگوں تک پہنچی تھی. اس وقت یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دین
اور اس شخصیت کا نام جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب میں نے آپ کی خاطر آپ کے نام کو ذکر کو بلند کر دیا. کیا یہ ایک دن یہ بھی آنے والا ہے کہ یہ افریقہ، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، بر اعظم تمام بر اعظموں کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا؟ محترم میں بغیر کسی پیسے کے سپیچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں صرف لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینے کے لیے بولتا ہوں. اس حقیقی اسلام کا پرچار کرنے کے لیے جو محبت اور امن اور پیار کا دین ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جب یہ الفاظ بولے گئے کتنی دنیا میں مسلمان تھے. آؤ قرآن کی صداقت دیکھ لو. جس وقت یہ لفظ بولے گئے چند مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والے وہ بھی مکہ میں چھپ چھپا کر زندگی گزارتے تھے. اور آج جو دن ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نہ ہو رہا ہو. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے 1500 سال پہلے کیا اور دیکھو کس طرح پورا کیا اور قیامت تک جاری اور ساری رہے. شروع میں نے جو قرآن کے لفظ پڑھے اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ اور افضل ہوگی اور میں رب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے والآخرت کا گھڑی کہاں سے شروع کی جائے اور اولا کو کہاں تک لے کے دیا جائے؟ وقت کا تعین کہاں سے کیا جائے؟ رب نے وقت کا تعین نہیں فرمایا. رب العزت نے قرآن میں صرف اتنا فرمایا کہ اب کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی. اب آنے والی گھڑی کو کہاں سے شمار کیا جائے اور پچھلی گھڑی کو کہاں سے شمار کیا جائے؟ سبحان اللہ. کیا پچھلی گھڑی کو اس وقت سے شمار کیا جائے جب نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ لو تھی، نہ محفوظ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ نبی تھے، نہ رسالت تھی، نہ آدم تھا، نہ عیسیٰ تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ نوح تھے، نہ کچھ نہ تھے؟ اور آنے والی گھڑی کو کیا اس وقت تک لے کر دیا جائے جب قیامت کا دن نہ کوئی بڑا ہوگا نہ چھوٹا، نہ کوئی امیر نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی کالا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی خاندانی نہ کوئی بے خاندانی، سب حشر کا میدان ہوگا اور رب کی بارگاہ ہوگی، جج اللہ ہوگا اور گواہ آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کے اعضاء ہوں گے اور صاحب شفاعت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں غلام یا رسول میں نعرہ حیدری. اب میں پوچھتا ہوں کہ گھڑیوں کا انتخاب کہاں سے کیا جائے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی نبوت بھی نہیں تھی، جب جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، لوح نہیں تھا، قلم نہیں تھا، اللہ کا نور تھا اور اللہ کے نور سے مصطفیٰ کا نور تھا. یہ الگ سوال ہے کہ اللہ کا نور اور انداز کا ہے، مصطفیٰ کا نور اور انداز کا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر گفتگو اور طریقے سے کی جا سکتی ہے. میری گفتگو کا ان لفظوں کا یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ میں اللہ کے برابر کسی کو لا رہا ہوں. وہ خالق ہے اور ایک ہی ہے. کائنات میں ایک ہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. ہاں اس مخلوق میں سب سے افضل وہ ہے جس کا میلاد منا رہے ہیں، اور ہم میلاد منا ہی اسی لیے رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے. خالق کا میلاد منایا جاتا ہے، خالق کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا. اگر کسی کا کوئی میلاد مناتا ہے، میلاد کا معنی برتھ ڈے. اپنے آپ بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہو تو وہ پیدا ہوتا ہے تو برتھ ڈے مناتے ہو نا. اس کو مخلوق سمجھتے ہو تو اس کی برتھ ڈے کی جاتی ہے، برتھ ڈے بتایا گیا، کیک کاٹا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. اگر آج ہم محمد مصطفیٰ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لنگر چلا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ہم مخلوق سمجھ رہے ہیں، اللہ نہیں سمجھ رہے. اعتراض کس چیز کا پھر میلاد ہو؟ یہ تو رب کی توحید کا پرچار ہو رہا ہے.
کہ وہ ایک ہے پیدا کرنے والا سب کو. تو میرے بھائیوں وقت کا تعین کیا اس وقت سے کیا جائے کہ وہ گھڑی پہلے سے افضل تھی جب اللہ کا نور تھا اور اس سے رب نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور جیسا چاہا بنایا. تیرا اور میرا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وہاں سے کیا جائے یا جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ایک عہد لیا تھا کیا وہاں سے کیا جائے آغاز؟ کیا جب جنت اور دوزخ بنی کیا وہاں سے کیا جائے؟ جب فرشتے بنے تو کیا وہاں سے کیا جائے؟ جب آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو کہاں سے کیا جائے؟ اور جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی جس انداز کی بھی خطا ہوئی اور ان کو دنیا میں اور ان کی اولاد کو آزمائش کے لیے بھیج دیا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو معافی کس نام سے ملی کیا وہاں سے آغاز کیا جائے؟ کیا نوح علیہ السلام کے وقت سے آغاز کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیا جائے یا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا جائے یا اس وقت سے کیا جائے؟ تو تیرا اور میرے نبی کو اللہ نے بشری انداز میں برتھ ڈے والے دن پیدا کیا. کیا اس وقت کا اولا اور آخر کا زمانہ لیا جائے کہ آپ مکے کی سرزمین میں تبلیغ فرما رہے ہیں؟ کیا وہ زمانہ لیا جائے کہ آپ نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے؟ کیا وہ زمانہ لیا جائے کہ آپ ایک عظیم شہنشاہ کے روپ میں جس کے پاس ساتھ 1,24,000 افراد سفر کر کے حج الوداع پر آ رہے تھے کیا اس وقت کا موقع لیا جائے؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تاریخ پر دیکھیے. جس وقت تیرے اور میرے آقا 1,24,000 افراد کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے نا اس وقت پوری دنیا کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. آج لوگ ہمارا رسول جناب اللہ نے کیا شان دی بھائیو. وہ وقت دیکھو جب پوری دنیا کی آبادی کروڑ نہیں تھی. آپ تو آج ملک پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. اس وقت پوری دنیا کی آبادی بھی 1 کروڑ نہیں تھی اور اس 1 کروڑ میں سے 1,24,000 ایک لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے اور وہ ایسا لیڈر نہیں تھا جیسے آج ہمیں نظر آتے ہیں. وہ ایسے لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے کہ اس لیڈر انگلی کا اشارہ کرتا تھا تو وہ جانے دے دیتے تھے. وہ ایسے لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے کہ وہ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی لینے کے لیے لڑ پڑتے تھے. وہ ایسے لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے کہ وہ اپنا لواب دہن نکالتے تھے تو لواب دہن کو لے کر اپنے جسم اور منہ پر ملنا ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے. وہ ایسے لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے کہ وہ جس طرف دیکھتا تھا سب کی نگاہ ادھر جاتی تھی. وہ جس طرف جھکتا تھا سب اسی طرف جھک جاتے تھے. وہ زبان سے بعد میں بات نکالتے تھے رخ انور دیکھ کر طبیعت فام پر اپنی جانیں پیش کر دیتے تھے. 1,24,000 کا مجمع ایک ایسے لیڈر کے پیچھے چل رہا تھا. دنیا کی ٹریڈ کے اوپر حضور نے قبضہ کر لیا. مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ساری ٹریڈیں بند ہو گئی تھی دنیا کی. 1,24,000 ایک بندے کے پیچھے چل رہا. اور میرے بھائیو یقین کیجئے آج 10 بندے جس کے نعرے لگانے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور اس شخصیت نے جو عاجزی اور انکساری دکھائی اور جس طرح جھک کر عاجزی دکھائی. آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو اس طرح سر جھکا ہوا تھا. اس طرح سر جھکا ہوا تھا اور آپ کی اونٹنی پر ایک معصوم بچہ بیٹھا تھا آپ کے ساتھ. وہ بچہ نہ حسن تھا نہ حسین تھا. وہ بچہ کسی جلیل القدر صحابی کا نہ تھا. وہ بچہ کسی امیر کبیر سردار کا نہ تھا. وہ لیڈر جس 1,24,000 کی نبضوں پر جو کنٹرول کر رہے تھے, وہ لیڈر جس کے آگے بولنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا پوری دنیا کے اندر, اس کی سواری پر ایک غلام کا بچہ غلام بیٹھا ہوا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, نعرہ حیدری, فیضان حضور نازل جہاں, فیضان حضور نازل جہاں. اور پھر مکے کے طواف کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو پھر بھی کسی سردار کو کعبے کی چھت پر نہیں چڑھایا, کسی جرنیل کو کعبے کی چھت پر نہیں چڑھایا. مساوات کا وہ درس دیا, غلام کو کہا کعبے کی چھت پر چڑھ اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر. آج میں کہتا ہوں جو کہیں میلاد نہیں منانا, میں کہتا ہوں میلاد اس غلام کو منانا چاہیے جو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرتا ہے. وہ حقوق جو مصطفیٰ نے غریب کو دیے دنیا دینے سے قاصر ہے. آج ہر غریب کو میلاد منانا چاہیے.
آج اس عورت کو میلاد منانا چاہیے جس کو آج باپ بھی اس کی وراثت میں حصہ نہیں دیتا. 1400 سال پہلے سرکار نے حصہ دے دیا. آج ایک بیٹی کو میلاد منانا چاہیے جس کی پیدائش پر باپ خوش نہیں ہوتا کہ جس بیٹی کو اس شخصیت نے 1400 سال پہلے رحمت قرار دے دیا. آج ایک جج کو میلاد منانا چاہیے, ایک منسٹر کو میلاد منانا چاہیے, ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو میلاد منانا چاہیے کہ کیا نظام حیات اس شخصیت نے ہمیں دیا. وہ نظام حیات آج آپ کا UN کا چارٹر نہیں دے سکتا. بات کرتے ہیں ہم سے ڈیموکریسی کی, بات کرتے ہیں ہم سے جمہوریت کی, بات کرتے ہیں ہم اس غلام رسول سے. اتنی جمہوریت ہم میں ہے نا دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے, اور ہمیں ہمارے آقا نے دکھائی ہے ہمارے اندر. میرے دوستو, یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, جن لوگوں کو خوشی ہر اس کلمہ گو کو ہی نہیں, انسان جو ہے اس کو بھی ملانا چاہیے کہ جس نے انسانیت دکھائی وہ آیا تھا. میرے دوستو, میرے بھائیوں, میں سے جانے شکر شروع میں نے عرض کیا کہ میلاد ضرور منائیں لیکن میلاد والے کو بھی منانا ہے, اور میلاد والا ہم سے مانے گا کہ اس دین پر چلنا جو حضور نے ہمیں دیا. دین کیا ہے؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں, میں ہم سے غافل ہے میرے بھائیوں. دین عربی کا لفظ, انگلش میں اس کو کہو گے وے آف لائف, اردو میں کہو گے ضابطہ حیات. آؤ ہمیں دیکھیے ہمارا وے آف لائف کیا ہے. وہی جو سرکار نے ہمیں دیا تو حضور ہم سے مان گئے. حقوق اللہ سے بھرا ہوا دین, حقوق العباد سے بھرا ہوا دین, جو دین یہ کہے کہ جب کسی سے ملو تو اس کو کہو السلام علیکم. یہ فطرت, یہ یار تھوڑا سا ہمیں غور تو کرو دین کی چھوٹی چھوٹی بات پر. ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا جب کسی سے ملو اس کو کہو السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو, تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں. مطلب جب تم کسی کلمہ گو سے ملو تو کہو میری طرف سے تجھے سلامتی ہے, تیری عزت میری عزت, تیرا مال تیرا میرا مال, تیری جان میری مال, میری طرف سے سلامت رہے. اور جواب میں فرض کہنا ہے وعلیکم السلام, کہ جو تو نے مجھے دعائیں دی ہیں تم پر بھی ہو. اور ہم تو ایک دوسرے کو سلامتی دینے والے ہیں, ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہیں, نہ کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے. اسلام کی ایک حکمت کو تو سمجھو میرے بھائیو, جو ملنے پر دعائیں دے رہا ہے, جو دین کھانا کھانے کا ادب سکھا رہا ہے, جو دین بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتا رہا ہے, جو دین پانی پینے کا انداز بتا رہا ہے, تو کیا حکومت چلانے کا کوئی طریقہ نہیں بتائے گا؟ ایوان چلانے کا کوئی طریقہ نہیں بتائے گا؟ یہ تو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں نا میرے دوستو. آؤ اس میلاد کے عظیم محفل میں بیٹھے ہو, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ بَتَرْضَىٰ پہ 5 منٹ گفتگو کر کے اجازت چاہوں. آخر میں جو عرض کیا, اللہ نے جو فرمایا کہ پہلی آپ کی پچھلی گھڑی پہلی سے افضل ہوگی, اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ حبیب راضی کس پر ہوگا؟ وہ راضی کس پر ہوگا؟ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو کہا گیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. جس کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی, اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی ہو جائیں گے. اب کوثر کے بعد بھی کوئی چیز بچنی ہے عطا دینے والی. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ ایک عالم نے کہا کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں چل رہی ہے, اور وہاں جس کو پانی پیے گا وہ دوزخ کی سختیوں سے بچ جائے گا. ایک عالم نے کہا کوثر ایک کنویں کا نام ہے جس کو حوض کوثر کے نام سے مشہور ہے, وہاں سے اس کو پانی ملے گا جو صحیح کامل ایمان والا ہوگا. ایک عالم نے کہا کوثر سے مراد وہ رسالت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, کیونکہ رسالتیں تو پہلے بھی بن ملی, لیکن ایسی رسالت اور نبوت کسی کے حصے میں نہیں آئی جو کہ آپ کو ملی. کسی عالم نے کہا کہ کوثر سے مراد دین اسلام ہے,
کہ آپ کو وہ دین دیا گیا جو کہ کامل کر دیا گیا آخر میں آ کر، جس کا آغاز آدم سے ہوا اور مکمل جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ کوثر سے مراد دین ہے۔ کسی نے کہا، کسی ایک عالم نے کہا کہ کوثر سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن جیسی کتاب جس میں یہ ایسی انمول خزانے چھپے پڑے ہیں، بشرطے کہ اس کو پڑھنے والا عمل کرنے والا کوئی بنے، پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ کسی عالم نے کہا کہ کوثر سے مراد آپ کے صحابہ ہیں، کہ ساتھی تو پہلے بھی لوگوں کو ملے، لیکن جیسے وفادار اور ایماندار اور جان اور مال نچھاور کرنے والے ساتھی آپ کے حصے میں آئے، پہلے کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ کسی عالم نے کہا کوثر سے مراد اہل بیت ہے۔ اہل بیت تو پچھلے انبیاء کو بھی ملی، لیکن جو اہل بیت ہونے کا حق آپ کی اہل بیت نے ادا کیا، کسی بھی پچھلی امت کے اہل بیت نے ادا نہیں کیا، کہ کربلا میں وہ کر دکھایا کہ جو پہلے کسی کے حصے میں نہیں آیا اور قیامت تک کوئی کر نہیں پائے۔ اور کسی نے کہا جناب کہ کوثر سے مراد صاحب شفاعت کا وہ منصب ہے جو کل قیامت کے دن آپ کو ملے گا۔ بھائی جو بھی مان لو، مطلب یہ ہے کہ خیر کثیر، کہ کسی اتنی کثرت کی خیر کثرت کہ آپ جس کا اندازہ نہ لگا سکو، کوثر میں سمو دیا گیا کہ کَإِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میں نے آپ کو کوثر دے دی ہے، تو جان اور کوثر جانے۔ اور پھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اب کوثر دینے کے بعد بھی کیا دینا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ وہ راضی صرف اس وقت ہوں گے جب صاحب شفاعت کا منصب ہوگا اور امت کے سامنے جج رب ہوگا۔ یہاں تو جج کے سامنے ہم جھوٹ بول کے دا مار جاتے ہیں نا، پیسے دے کر گواہ خرید لیے اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، کیونکہ اس دنیا میں فیصلے ظاہری چیزوں پر ہونے ہیں، وہاں ظاہر پر فیصلہ نہیں ہونا، وہاں باطن پر فیصلہ ہونا۔ اگر ہم یہی الفاظ سوچ لیں نا کہ کس جج کے سامنے ہم نے جانا ہے، جس جج سے ہماری کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اس جج کا نام ہے اللہ۔ اور وہاں گواہ کون سے ہونے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہاتھ نے گواہی دینی ہے، پاؤں نے گواہی دینی ہے، آنکھوں نے گواہی دینی ہے، زبان نے گواہی دینی ہے، اور جج بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور گواہ بھی ہم دن رات اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہیں، اور عدالت بھی اس کی۔ اس دن پتہ چلے گا انصاف کیا ہوتا ہے، اور اس دن اندازہ لگے گا کوثر کیا ہے، اور اس دن پتہ چلے گا صاحب شفاعت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حاضر ناظر پر بحث کی جاتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد کے بعد میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، قرآن کے لفظ میں نے پڑھ لیے، سمجھنے والوں کو سمجھ آ گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، دا اینڈ، ہاں جی، کہ میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے، اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہو۔ ایسے کسی بندے کی گواہی ہوتی نہیں جو موقع واردات پر موجود نہ ہو، موجود ہو تو شاہد بنے گا نا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، میں نے شاہد بنا کر بھیجا۔ کس چیز سے شاہد بنا کر بھیجا؟ نور نبوت سے شاہد بنا کر بھیجا۔ اس دنیا میں جو بھی کسی کے پاس ہے نا، وہ عطائی ہے، ذاتی صرف رب کا ہے۔ ذاتی علم رب کا، ذاتی طاقت رب کی، ذاتی بادشاہی رب کی، ذاتی بلندیاں رب کی۔ اس دنیا میں کسی کے پاس نبوت تو عطائی، رسالت تو عطائی، علم تو عطائی، قطبیت تو عطائی، ولایت تو عطائی، علمیت تو عطائی، ڈاکٹریت تو عطائی، عزت بھی عطائی، ذلت بھی عطائی۔ تو میرے دوستو، نور نبوت سے شاید وہ بات ختم ہو گئی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، جب حاضر اور ناظر اللہ بھی ہے اور حاضر اور ناظر نبی بھی ہے، تو پھر حاضر اور ناظر کے سامنے ہم گھنٹے تقریر میں لگا دیتے ہیں، گھنٹے نعرے میں لگا دیتے ہیں حاضر ناظر۔ میں کہتا ہوں مان لیا حاضر اور ناظر۔ حاضر اور ناظر جب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو پھر یہاں بھی حاضر ہے اور ناظر ہے۔ اور جب تنہائی میں ہمیں کوئی دنیا والا نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہاں بھی حاضر اور ناظر ہے۔ اور پھر بھی گناہ کرنا، اس وقت حاضر اور ناظر پر یقین ہوتا ہے؟
کہتے جی عقیدہ درست کرو اس کا، حاضر اور ناظر یہ نہیں مانتا، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں اسی بات پر آ جاؤ، اسی بات پر آ جاؤ، حاضر ناظر کا عقیدہ درست کرنے پر اگر ہمیں حاضر اور ناظر کا یقین ہو جائے تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جب بھی گناہ غلطی کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھے گا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کا ارادہ ہوگا، بھائی اگر تو میں تقریروں میں 2 گھنٹے لگا کر آیا ہوں، حاضر ناظر کے نعرے لگا کر آیا ہوں، حاضر اور ناظر کے، اور یہاں چھپ کر تنہائی میں کیا ہو رہا ہے؟ جب تک ہماری خلوت اور جلوت دونوں پاک نہیں ہوں گی، حاضر اور ناظر کا عقیدہ بھی پاک نہیں ہوگا۔ پونے ایک ہونے والے ہیں۔ انہی الفاظ سے میں اجازت چاہوں گا اور کہوں گا کہ میلاد منائیے، شریعت کے دائرے میں منائیے۔ میلاد والے کو بھی منانا ہے ہم نے، وہ مانے گا دین پر عمل کرنے سے، 5 وقت کی نماز سے، حلال کمانا اور حلال خرچ کرنا ہے۔ رمضان آئے تو حقیقت میں روزہ رکھنا ہے، طاقت ہو تو حج اور ادا کرنی ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، غریب کا خیال رکھنا ہے، ہمسائے سے اچھا برتاؤ اختیار کرنا ہے، اولاد کی اچھی پرورش کرنی ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے، ماں باپ کو اس کا احترام دینا ہے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے، خوشی بھی اس طرح منانی ہے جیسے مصطفیٰ کے دین نے کہا، غم بھی ویسے منانا ہے جیسے مصطفیٰ کے دین نے کہا، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین محمدی کے مطابق ہو جائے، یہی ہے محبت رسول میں جینا اور مرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نعرہ حیدری، فیضان حضور نازل جہاں، فیضان حضور نازل جہاں، فیضان حضور نازل جہاں۔ آخری بات اور اس کے بعد آپ سے اجازت۔ میلاد والے کو منانا ہے اور اس کا منانا، میں نے چھوٹی پھوٹی گزارشات آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ جس طرح کے یہاں آپ بیٹھے ہو میرے بھائیوں، کوئی ایک دن کے میلاد منانے کے قائل مت ہونا، 1 گھنٹے کا میلاد مت مناؤ، 1 رات کا میلاد مت مناؤ، 1 مہینے کا میلاد مت مناؤ، مرتے دم تک میلاد مصطفیٰ میں رہو۔ جو بھی قدم اٹھاؤ یہ ضرور سوچ لو قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ جب بھی ہاتھ بڑھاؤ یہ سوچ لو قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ جب بھی کوئی بزنس کرو سوچ لو قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ جب بھی سیاست کرو سوچ لو قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ جب بھی کوئی بھی دنیا میں کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو وہ شریعت محمدی ہمیں کس طرح بلا رہی ہے اور کیا انداز ہمیں دکھایا۔ یہ ہے وہ میلاد جو اللہ کے ولیوں نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا۔ یہ ہے وہ میلاد جو صحابہ کرام اور اہل بیت نے کیا۔ کٹ جائیں گے مر جائیں گے میلاد میں رہیں گے۔ یہ کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آیا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی محبت کو قائم اور دائم رکھے۔ آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو وہ سارے کے سارے، چاہے ہم جیسے خطا کار گناہ گار ہیں، اس وقت کس محبت کے ساتھ آئے ہیں، دل دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں، اور واپس بھی یہی نعرے لگاتے جاؤ۔ اور درخواست کروں گا کہ جا کر نماز ضرور پڑھ لینا۔ 1 بجنے والا ہے، نماز جمعے کا وقت قریب ہے، اس کے بعد عصر بھی ہونی ہے، مغرب بھی ہونی ہے، تو سب سے بڑا میلاد 5 وقت کی نماز ہے، وہ ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں تھا، میں تو کچھ اور باتیں بھی سوچ کے آیا تھا، پھر انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے موقع دیا، زندگی نے ساتھ دیا تو پھر گفتگو ہوگی، کیونکہ جمعے کا وقت قریب ہے، اور ابھی چشتی صاحب نے کوئی پورا اندازی بھی اپنی کروانی ہے، اس کے بعد لنگر بھی بانٹنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔